میں نے انہیں تقریر کرتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دیکھا، اور جب وہ تقریر فرما رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ علم و فن کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ایسی وہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے تھے کہ مجھ کو کہنا پڑتا ہے دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ میں نے حضرت قاضی اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقریر کرتے ہوئے جب دیکھا، خاموشی سے میں بیٹھ گیا۔ اس سے مقدس تھا حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا، اور جو بات آپ فرماتے تو اس کو دلیل کے طور پر اس کی دلیل جب پیش کرتے تو فرماتے میں نہیں کہتا، وہ کہہ رہے ہیں جو وہاں تشریف فرما ہے، وہ فرماتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے دہلی کے رہنے والوں، تم اس عقیدے پر چلو دہلی کے 22 خواجہ نے جو تمہیں عقیدہ عطا فرمایا ہے، اس تعلیم پر عمل کرو جو اسلاف نے تمہیں دیا ہے۔ خدا کی قسم ان کی تعلیمات پر اگر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ ہم نے حضرت مفتی اعظم دہلی سمر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک پیر کی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے میوات علاقے کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں۔ حضرت مجھ پر ایسا کرم فرماتے تھے کہ اپنے حلقہ ارادت میں حضرت نے مجھے یاد فرمایا۔ میں ہریانہ کے علاقے میں گیا، اپنے مریدوں کے دل میں انہوں نے جو اسلام کی اور ایک شیخ کامل کی عظمت کا جو ہنر دیا ہے، اس کو دیکھ کر کے اچ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اگر لوگوں کی جسمانی تربیت اور ان کے جسمانی علاج کی طرف متوجہ رہتے تھے تو اپنے حلقہ ارادت سے منسلک ہونے والوں کی روحانی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو بحیثیت جسمانی طبیب بھی دیکھا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت کے مقدس حجرے میں دواؤں کا انبار رہتا۔ وہ دوائیں کس کے لیے ہوتی تھی؟ ان غریب مسلمانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے۔ لوگ آتے تھے، حضور سمر میاں علی رحمت و رضوان قاضی اہل سنت ان کا علاج فرماتے تھے، اور ہندوستان میں شاید تنہا ایسے روحانی پیر تھے، ایسی روحانی شخصیت ان کی تھی کہ کنز الایمان رسالے میں ہر مہینے ان کی طرف سے روحانی علاج شائع ہوتا تھا، اور سب کو یہ ندا دی جاتی تھی کہ اگر تم روحانی بیماری میں مبتلا ہو تو تم آج کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی مایوس نہ رہو۔ دہلی کی امانتوں کا امین ابھی دہلی میں تمہاری شفا کے لیے موجود ان کو سماجی خدمات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے ایسا عظیم الشان پروگرام کرنا یہ جگر گردے کا کام ہے، مگر قاضی اہل سنت علیہ رحمت و رضوان عرس مجددین کے عنوان سے سالوں سے جو پروگرام دلی کی جامع مسجد کے سامنے کر کے مذہب حق اہل سنت کی ترجمانی کا کام انجام دیتے تھے، پورے دہلی کے اندر اس کی کوئی مثال آپ نہیں دور کر کے لا سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی جرأت و بے باکی کو دیکھا ہے، ان کی حق گوئی کو دیکھا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر میں کوئی جملہ غلط بول دوں اور صاحب سجادہ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات غلط ہے، اور اگر انہوں نے مجھے ٹوک دیا تو پھر خیر نہیں ہے، آج سے ہماری ان کی انبن ہو جائے گی، اور ہم کبھی نہیں گوارا کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے تقریر کے وقت موجود ہوں۔ مگر حضرت قاضی اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کسی کا کوئی خوف نہیں فرماتے، جو بات حق ہوتی وہ فوراً برملا اس کے منہ پر کہہ دیتے اور بتا دیتے آئین جمع
زندہ آباد مفتی بہوا زندہ حضرات، وہ جانے والا ایک فرد نہیں تھا، وہ جانے والا ایک شخص نہیں تھا. بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. اتنا مجمع کوئی اور دوسرا آسانی سے اکٹھا کر لے. گرمی کے اس موسم میں لوگوں کا یہ ہجوم ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. کچھ تو ہے جس کی بنیاد پر کچا کچا لوگ چلے آ رہے ہیں. اور اخباری رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ مجمع جس کی نماز جنازہ میں حاضر ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر اپنی علمی یادگار تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بھائیو، شخص بننا آسان ہے مگر شخصیت بننا بہت مشکل ہے. شخص اور ہیں اور شخصیت اور ہے. ہم لوگ شخص ہیں. حضور قاضی اہل سنت صرف شخص نہیں تھے، وہ ایک شخصیت تھے. وہ ایک شخصیت تھے. وہ دنیا سے گئے، وہ سمر تھے، اب دہلی بے سمر ہو گئی. وہ پھول تھے، اب یہ دہلی ایک گلاب سے محروم ہو گئی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد مرتے نہیں ہیں. رب کے کرم سے ان کو تو ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ امام اہل سنت بڑے اعتماد سے فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک اسی دہلی میں مرجع خلائق ہے، وہ فرماتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور. اے مسلمانوں، اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی پریشانی تمہارے سامنے آ جائے، تو اللہ کے محبوب بندے جو قبروں میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دربار میں پہنچ جاؤ، ان سے تم مدد طلب کرو، رب قدیر ان کے وسیلے سے تمہاری مراد پوری فرما دے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو دہلی کی سرزمین پر ہیں، میرے بھائیوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں مدار پہ جانا شرک ہے، مدار سے کچھ مانگنا شرک ہے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے. یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے. دین کی تبلیغ حقیقت میں حضور قاضی اہل سنت فرماتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ رسول پاک کی محبت، اولیاء کرام کی تعظیم، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عظمت جب دل میں رہے گی تو انشاءاللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی حضور قاضی اہل سنت کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہو رہا ہے. ہم نے ان کو کئی جہتوں سے دیکھا. وہ دین کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ کسی پر مذہب کو انہوں نے گوارا نہیں کیا. ہندوستان میں ان کی اپنی الگ ایک پہچان تھی. وہ کسی سے ملتے تھے تو ملنے سے پہلے بھی وہ غور کرتے تھے کہ اس سے ملنا درست ہے کہ ملنا درست نہیں ہے. یہ کسی سے ملنے تو ان کا ملنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. میں نے ایک حدیث شریف جب پڑھی تو یہ مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل ایمانہ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے اپنا ہاتھ روکا، تو وہ اب ادھورا مومن نہیں ہے، وہ مومن کامل ہے. حضور قاضی اہل سنت بلا شبہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے تھے. اس لیے جب وہ دنیا سے گئے تو عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا. ان کے شہزادے والا تبار
سب کے دلوں کے اب سکون کی حیثیت سے موجود ہیں. ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت قاضی اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ شعر دو ہے. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا مولا جب کوئی سنی مرے یوں نہ فرمائے کہ وہ فاسق و فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچائیں وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یہ دعا ہے ہر سنی کے لیے. یہ کسی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہر سنی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا تیرے نبی کا واسطہ جب کوئی دنیا سے کوئی سنی جائے تو فرشتے یہ نہ کہیں کہ یہ فاسق و فاجر آیا ہے بلکہ وہ یہ کہیں کہ ایک مومن صالح ہم کو تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے مولا تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مولا تیرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ اگر کوئی سنی دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے اور جب دنیا سے جائے تو فرشتے یہ نہ کہیں کہ یہ فاسق و فاجر آیا ہے بلکہ یہ کہیں کہ ایک مومن صالح آسمان پر. ہم تو ہر سنی کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں. ہر مومن کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قاضی اہل سنت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور انہوں نے جو معمولات اہل سنت کو جاری رکھنے کے لیے کوششیں فرمائی ہیں میں ان بزرگوں سے کہوں گا اور ان کے حلقہ ارادت سے منسلک رہنے والوں سے کہوں گا کہ اگر محرم شریف کی وہ محفل سجاتے تھے تو آپ یہ نہ احساس ہونے دیں کہ حضرت نہیں رہے تو محفل نہیں رہی. حضرت تشریف لے گئے مگر ان کی روحانیت سے محفل سجی ہوئی ہے. اگر وہ 12 ربیع الاول شریف کی محفل سجاتے تھے تو آپ بھی سجائیں. اگر وہ اسے مجددین کرتے تھے تو آپ بھی کرتے رہیے. یہ ایک ایصال ثواب ہے. انشاءاللہ اس سے دین کی تبلیغ بھی ہوگی اور حضرت کی روح اس سے خوشی بھی محسوس کرے گی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.